بسم اللہ شار الاحکام مع حمدہ ابدأ فی کلام ثم الصلاۃ والسلام سرمدا علی نبی قد اتانا بالہدی وعلی آلہ وصحبہ الکرام علی ممر الدہر والآوام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم خالدین فیہا وعد اللہ حقا وهو العزیز الحکیم خلق السماوات بغیر عمد ترونها والقى في الارض رواسي ان تميد بكم وبث فيها من كل دابة وانزلنا من السماء ماء فانبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی توفیق سے ہم نے گزشتہ نشست میں سورہ لقمان کے متعلق آغاز کیا تھا۔ شان نزول کی روایات کے حوالے سے عرض کیا گیا تھا کہ تفسیر منیر جو اس زمانے کے ایک بہت مایہ ناز عالم جو کچھ سالوں پہلے انتقال کر گئے مصر کے اور جامعہ ازہر کے فاضل اور درجہ اجتہاد کو پہنچے ہوئے بصیرت کے حامل عالم شیخ علامہ وہبہ الزوہیلی رحمہ اللہ کی تفسیر ہے اور تفسیر المنیر کے نام سے، اور جدید عربی تفاسیر میں اس کا مقام غیر معمولی ہے۔ اس میں انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے کہ اصل میں یہ سورت یعنی سورہ لقمان مکی دور کے وسط میں نازل ہوتی ہے، اور اس موقع پر یہ سوال اٹھ رہا تھا اور یہ سوال کیا جا رہا تھا کہ آپ اتنی ساری حکایتیں سناتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قریش مکہ جو مخاطبین اولین تھے قرآن حکیم کے، وہ سوال کر رہے تھے کہ آپ اتنی حکایتیں سناتے ہیں قوم عاد و سمود کی، ہمارے ہاں ہمارے قبیلے میں ہمارے شاعروں میں ہمارے خطباء میں ایک شخصیت بہت معروف ہے اور وہ لقمان حکیم کی شخصیت ہے، ان کی بابت آپ نے کچھ نہیں بتلایا۔ جیسے اس سے پہلے بھی آپ دیکھ چکے ہیں کہ سورہ کہف میں بھی بعض سوالات کیے گئے تھے قریش کی جانب سے یہود کی طرف سے اکسانے کی بنیاد پر، اور وہاں سے سکلا کر دیا گیا تھا کہ یہ سوالات کرو کہ یہ اصحاب کہف کون ہیں۔ اسی طرح سے اور بھی واقعات تھے جو پوچھے گئے، ذوالقرنین کا واقعہ کیا ہے، روح کی حقیقت کیا ہے، تو ان کے جوابات آ گئے اس صورت میں۔ اسی طرح یہاں پر بھی لقمان حکیم کون تھے ان کا یہاں تذکرہ کر دیا گیا۔ ایک روایت سے بات ثابت ہوتی ہے کہ چونکہ ان کا سوال تھا اس لیے اس کے جواب میں صورت نازل ہوئی۔ باقی اپنی جگہ خود ایک پیرائے دعوت بھی یہ ہے کہ جس سے مخاطبین آپ جس سے گفتگو کر رہے ہیں وہ جن سے مانوس ہو اور جن سے واقف ہو، ان کا تذکرہ جب کیا جاتا ہے تو بات دل میں اترتی ہو، اور ہر قوم کے کچھ معتقدات ہوتے ہیں، کچھ ایسی شخصیات ہوتی ہیں، کچھ ایسے کردار ہوتے ہیں جن کو مانتے ہیں اور ان کے بارے میں ان کا یہ تصور ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ بات صحیح ہے۔ تو جب اس قوم سے خطاب کیا جاتا ہے، ان سے بات کی جاتی ہے، تو ان کے مانے ہوئے مسلمہ حیثیت کے حامل افراد اور شخصیات ان کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم نے بھی ایسے ہی کیا کہ لقمان نامی ایک شخصیت جن کے بارے میں روایات تفسیر میں اور روایات تاریخ میں کچھ اضطراب ہے کہ وہ کون تھے اور کون نہیں تھے، ان کی تفصیلات کیا ہیں۔ متعدد جو ہمارے ائمہ تفسیر ہیں انہوں نے الگ الگ اقوال بھی نقل کیے ہیں، مگر ایک بات مشترک ہے جس کو کہ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا، اور تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک طرح سے اتفاق مفسرین نقل کیا ہے، وہ یہ کہ یہ نبی نہیں تھے، حضرت لقمان نبی نہیں تھے اور ولی تھے، یعنی نبوت کے بعد جو ایک بڑا مقام مرتبہ ہے، نبی تو معصوم ہوتا ہے، نبوت کے بعد جو بڑا مقام مرتبہ ہے وہ ولایت کا ہے، اور ولایت کا ایک اعلیٰ مقام ان کو حاصل تھا حضرت لقمان کو، جن کا تذکرہ اس صورت میں آتا ہے۔ آگے چل کر ان کا جہاں اس میں گرامی واقع ہوگا وہاں اور تفصیلات بھی انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ گزشتہ نشست میں ہم نے ابتدائی 7 آیات کا مطالعہ کر لیا تھا، جس میں ایک بہت اہم مضمون واقع ہوا تھا لہو الحدیث کے عنوان سے، کہ لہو کھیل تماشا، لہو و لعب، اس کے احکامات کیا ہیں اور کون سے کھیل جائز ہیں اور کون سے کھیل ممنوع ہوا کرتے ہیں۔ اس پر تفصیل سے بحث ہم معارف القرآن کے حوالے سے الحمدللہ پڑھ چکے ہیں گزشتہ نشست میں۔ 8ویں آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لہم جنات النعیم، ان کے لیے نعمتوں والی جنات ہیں۔
جنت کہتے ہیں باغ کو، اور جنت مطلق کہہ دیا جائے تب بھی کافی ہے کہ اللہ کے طرف سے انعام کے طور پر جو مقام دیا جائے گا اسے اصطلاحاً جنت کہا گیا، اور وہ نعمتوں سے بھرا ہوا ہی ہوگا۔ مگر یہاں اللہ نے اور مومنوں کو شوق دلانے کے لیے اور تاکید مزید کے لیے، ترغیب زائد کے لیے فرمایا جنات النعیم، باغات ہائے نعمت، نعمتوں کے باغات۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ اشرفیوں کی تھیلیاں، تو اپنی جگہ اس میں ایک مبالغہ ہے، اس کے اندر ایک اس کی عظمت کا اظہار ہے کہ بہت سارا مال دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے کہا جنات النعیم، باغ ہائے نعمت انہیں دیے جائیں گے، ایسے باغات ہوں گے، ایک باغ نہیں، جنات جمع ہے، اور نعیم یعنی نعمتوں والے، جس پر نعمت ہو، یعنی نعمتوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، طرح طرح کے انواع و اقسام کی نعمتیں ان جنتوں میں اللہ نے اہل ایمان کے لیے رکھی ہیں۔ کون اہل ایمان؟ وہ جو عمل صالح کی نعمت کے ساتھ دنیا میں متصف ہوں گے۔ فرمایا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، ان نیک اعمال کی۔ خالدین فیہا، وہ رہیں گے ان باغات میں ہمیشہ، وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ یعنی انسان کو کوئی نعمت مل جائے تو اگلا اندیشہ اس کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ چھن نہ جائے، تو اللہ نے اس کے حوالے سے تسلی کروا دیا، فرمایا خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ اور پھر یہ خیال ہوتا ہے کہ جو تسلی کروانے والا ہے کیا اس کی بات بھی سچی ہے؟ اندیشہ ایک لاحق انسان کو ہوتا ہے۔ انسانوں کے بارے میں تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ کسی انسان کا وعدہ نہیں ہے بلکہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر اور کون سچا ہو سکتا ہے اپنے وعدے میں؟ ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر اپنی بات میں، اپنے کہے ہوئے میں سچا کون ہے؟ اس لیے کہ سچا کر دکھانے کے لیے کسی بات کو دو شرائط ہوتی ہیں، ایک یہ کہ علم پورا ہو، اور دوسرا یہ کہ قدرت پوری ہو، اور یہ دونوں صفات کامل اللہ کی ذات میں ہیں، کسی اور کے پاس نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کا وعدہ کرنے والا ایسا ہو جو آپ سے وعدہ کرے کہ میں فلاں کام کر دوں گا آپ کے لیے، اپنے علم کے مطابق اس نے کہا تھا، بعد میں اسے معلوم ہو کہ جو کچھ اس نے وعدہ کیا تھا وہ تو اس بنیاد پہ تھا کہ ایسا ہوگا تو پھر ایسا ہوگا، اس کا علم غلط نکلا، تو وہ سچا ہونے کے باوجود بھی اپنے وعدے کو پورا کرنے پر قادر نہیں تھا۔ اور دوسرا ایک شخص ہو سکتا ہے جانتا تو تھا مگر جو کرنا تھا اس کرنے کی قدرت اس کے پاس نہیں تھی، اس سے پہلے اس کی وفات ہو گئی، اس سے پہلے اس کی کوئی اور مرض کا شکار ہو گیا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو معلوم ہوا قدرت انسان کی کامل نہیں، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم بھی کامل، قدرت بھی کامل، اس کے بالمقابل کسی کا علم نہیں، اس کے بالمقابل کسی کی قدرت نہیں۔ تو جب اللہ کسی شے کے بارے میں یقین دہانی کروا دیں کہ ایسی ہوگی تو ہر شک و شبے سے وہ شے بالاتر ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اہل ایمان کو ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر وہ باغات دیے جائیں گے جو نعمتوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ خوب غالب نہایت حکمت والا ہے۔ یعنی شک نہ کرنا، وہو العزیز، وہ عزیز ہے یعنی غالب ہے، چھایا ہوا ہے، وہ جو کہتا ہے اس کو کر دکھانے کی قدرت اس کے پاس ہے۔ یہ جنت بنا دینا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، اور اس میں تمہیں داخل کر دینا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ الحکیم، اور اس کے سارے کام حکمتوں پر مبنی ہیں، تو جو کچھ اس نے بتایا ہے ویسا کچھ ہو کر رہے گا۔ حکیم حکمت سے ہے، اور حکمت کا مطلب کیا ہے؟ حکمت جو ہے وہ ظلم کے بالمقابل آنے والے الفاظ میں سے ہے، اور آگے چل کر ہم دیکھیں گے حکمت کے اور بھی اطلاقات ہیں۔ ظلم کا مطلب ہے کسی شے کو اس کے مقام سے ہٹا دینا، وضع الشیء فی غیر محلہ، اور حکمت کا مطلب ہے، امام راغب فرماتے ہیں، وضع الشیء فی محلہ، کسی شے کو اس کے صحیح مقام پر رکھ دینا، جس سے کل کا تناسب درست کر دیا جائے، ہر شے اپنی جگہ بٹھا دی جائے، ساری چولہے درست ہو جائیں، تمام کلیاں درست ہو جائیں، تو اس کو کہتے ہیں حکمت۔ یعنی اس کو اس کے تمام تقاضوں کے ساتھ درست کر دینا، کیا اس کے حق میں ہے، کیا اس کے مخالف ہے، کیا اس کی ما لہو ما علیہ کا جاننا، فوراً اگینسٹ کیا ہے اس کو جان کر پھر اس کے بعد کسی شے کو اس کے مقام پر پلیس کر دینا، رکھ دینا، وضع کر دینا، یہ حکمت ہے۔ تو اللہ تمہارے مقام مرتبے کو بھی متعین کر دیں گے، جس طرح کے تمہارے اعمال ہوں گے، جتنا اخلاص ہوگا، ایمان میں جتنی قوت ہوگی، ویسی جنت تمہیں مل جائے گی، ویسا نتیجہ تمہیں مل جائے گا۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، اچھا وہ تو جنت اور اس کی نعمتیں تو ابھی غیب میں ہیں، پردہ غیب میں رکھی گئی ہیں بقرض امتحان، اللہ نے سب کچھ غیب میں رکھا اور ہمارا امتحان ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ جب کسی شخص کے بارے میں، مثال دنیا کی دیکھیے، جب کسی شخص کے بارے میں آپ کو مستقبل میں کوئی کام درپیش ہو اور اس وقت وہ کام ہو نہ سکتا ہو، تو آپ کیا کرتے ہیں کہ اس کا جو ٹریک ریکارڈ ہے، اس کا جو ماضی ہے، اسے دیکھتے ہوئے اس کے مستقبل کے بارے میں کوئی بات متعین کرتے ہیں کہ کیا یہ بات کہہ رہا ہے کر سکے گا؟
دنیا میں انسان ایسا کرتا. تو اللہ سبحانہ و تعالی حکیم ذات ہے. کلام باری تعالی میں انسانی نفسیات کو ایڈریس کرتے ہوئے چیزوں کو متعین کر سمجھایا گیا. کہا کہ دیکھو پریشان نہ ہو, تمہارا مشاہدہ بہت تھوڑا ہے, تم جو ہے وہ آخرت کو ابھی نہیں دیکھتے, جنت کو نہیں دیکھتے, جہنم کو نہیں دیکھ سکتے, اللہ کی قدرت کا تم مشاہدہ نہیں کر سکتے, تو شک میں نہ پڑنا. یہ جو دنیا تمہیں نظر آتی ہے اس کا خالق بھی وہی ہے جو تم سے وعدہ کر رہا ہے کہ آخرت میں تمہیں سب کچھ دے گا. استدلال یہ ہے, اس دنیا کی موجود نعمتوں کو اور اس دنیا میں جاری و ساری اللہ کی حکمتوں کو, اس کی قدرتوں کو دیکھ کر اس کی صنائی کا اعتراف کر لو, اس کی قوت کا, اس کی طاقت کا, اس کے علم کا اعتراف کر لو, تاکہ آخرت کا ایمان تم کو آ جائے اور حاصل ہو جائے. تو فرمایا کہ ذرا دیکھو تو, خلق السماوات بغیر عمد, اللہ وہ ہے جس نے تخلیق کیا آسمانوں کو بغیر عمد, بغیر ستونوں کے, ترونہا کہ تم اسے دیکھتے. اب اس کے بھی یعنی اس آیت کے بھی دو معنی کیے مفسرین نے, اور جیسا کہ گزشتہ نشست میں نے اس کیا تھا نا کہ ایک ہے عربی زبان کا جاننا اور ترجمے سے لغت سے کسی کے معنی متعین کرنا. علماء کے نزدیک یہ بات کامل نہیں ہے کہ قرآن کی تفسیر صرف لغت سے متعین کر لی جائے. جس کو فن تفسیر کہا جاتا ہے, جس کو پڑھایا جاتا ہے, جس کی ایک روایت 1400 سال سے چلی آ رہی ہے, صحابہ اکرام کو رسول اللہ نے سکھائی وہ تفسیر, اور آج تک صلی اللہ علیہ وسلم وہ تفسیر چلی آ رہی ہے, وہ ہے نقل کی بنیاد پر. اس آیت کے دو معنی ہیں جو منقول ہیں, اور وہ دونوں لغتاً بھی ثابت ہیں, یعنی لغت میں دونوں کا امکان تھا, اور چونکہ یہاں تضاد کی نسبت نہیں ہے, تنوع کی نسبت ہے, یعنی یہ معنی بھی درست ہے اور یہ معنی بھی درست ہے. تضاد اسے کہتے ہیں ہم کہ ایک معنی درست ہے تو لازماً دوسرے غلط ہیں, اور دوسرے صحیح ہیں تو لازماً پہلے غلط ہیں. یہ تضاد ہے, دونوں کا ٹکرا جانا. جیسے رات اور دن کا ایک جگہ ہونا ممکن نہیں, یہ تضاد ہے. مگر دن کا ہونا اور گرمی کا ہونا اس میں کوئی تضاد نہیں, تپش کا ہونا اور دن کا ہونا اس میں کوئی تضاد نہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں تنوع ہوا, دن بھی ہے اور گرمی بھی ہے, تپش بھی ہے, تنوع ہوا. اسی طرح اس آیت کے بھی متنوع معنی ہیں, دو معنی کیے گئے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, حسن بصری وہ ہیں جو کہ 70 صحابہ کے شاگرد ہیں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر تابعی ہیں, جن کو سید الطائفہ بھی کہا گیا ہے, یعنی کل گروہ تابعین کے سردار ہیں, اور ایسے غیر معمولی عالم تھے کہ فن حدیث ہو, فن تفسیر ہو, فن فقہ ہو, ان سب کے ماہر تھے. فن تصوف ہو اس کے ماہر تھے. حضرات تابعین میں کامل صوفی تھے, حضرات تابعین میں کامل عالم تھے, اور ایسے بلیغ عالم تھے کہ علم کی گوشوں کو جانتے تھے. یہاں تک کہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ جب میں تم سے بغیر نام لیے صحابی کا کوئی بات کہوں نا, نام نہ لوں, متا حدثتکم حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہو عن 70, تو میں نے 70 صحابہ سے سنی ہوتی یہ بات, جب میں یہ کہوں کہ رسول اللہ نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم بات. اور جب میں کہوں کہ حدثنی فلان, مجھ سے فلاں صحابی نے بیان کیا یا میں نے ان کو سنا, تو فہو حدیثہ, تو وہ ایک ہی صحابی سے سنی تھی اس لیے نام لے دیا. تو حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ جس روایت کو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مرسلن ذکر کریں, یعنی بغیر صحابی کا نام لیے ذکر کریں, وہ بھی اعلیٰ درجے کی جو ہے وہ ثابت روایت ہوتی ہے, اس سے حجت پکڑی جاتی ہے, اس سے مسئلہ سمجھا جاتا ہے, اس لیے کہ ایک نہیں بلکہ 70 صحابہ سے انہوں نے بات کو سنا ہے, حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ. اسی طرح شاگرد ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ, اسی طرح سے ان کی روایات کو نقل کیا امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے. اور وہ کیا ہے, کہتے ہیں آسمان بغیر ستونوں کے ہے, اور اس پر طویل بحثیں ہیں. اس آیت کے اس فقرے پر, ٹکڑے پر طویل بحثیں آپ کو تفسیروں میں مل جائیں گی کہ کیا یہ آسمان, اور دونوں طرح سے معنی ممکن تھے, کیا یہ آسمان بغیر ستونوں کے ہے یا ستون ہے نظر نہیں آتے. اس لیے کہ آیت کے الفاظ کیا ہیں, خلق السماوات بغیر عمد ترونہا, اللہ نے آسمانوں کو بنایا بغیر عمد یعنی بغیر ستون کے, ترونہا کہ تم انہیں دیکھتے. تو کیا معنی یہ ہے کہ اللہ نے آسمانوں کو بغیر ستون کے بنایا, ترونہا تم دیکھتے ہو کہ تمہیں ستون نہیں نظر آتے. تو جب ستون نظر نہیں آتے تو ثابت ہوا کہ ستون نہیں ہے. ایک تفسیر یہ ہے, یعنی آسمان بلا ستون کے ہے, اور یہ اللہ کی قدرت کی ایک دلیل ہے. اور دوسری طرح ترجمہ یہ کیا گیا کہ خلق السماوات بغیر عمد ترونہا, اللہ نے ایسے آسمان ایسا بنایا کہ اس کے ستون ایسے ہیں جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے. یعنی ستون ہے مگر اگر بنا دیے جاتے درمیان میں تو تمہارے لیے چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا, اور پھر اس میں ایسی قدرت کا اظہار نہ ہوتا. جیسے تم بھی چھت بناتے ہو تو ستون سے بناتے ہو, تو خالق کی خلاقی تو غیر معمولی ہونی چاہیے. تو اللہ نے ستون تو بنائے ہیں مگر ایسے بنائے کہ تمہیں نظر نہیں آتے. یہ معنی بھی لغت کے اعتبار سے بالکل درست ہے. تو پہلے معنی اختیار کیے کہ بغیر ستونوں کے, حسن بصری نے یا قتادہ نے, ابن کثیر رحمہ اللہ نے سے روایت کیا. دوسرے معنی یعنی ستون ہے مگر نظر نہیں آتے, اس کو بھی جلیل القدر صحابہ اور تابعین نقل کرتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اس آیت کی تفسیر پوچھی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ ستون ہے نظر نہیں آتے. خلق السماوات, آسمانوں کو بنایا اللہ نے بغیر عمد ترونہا, ان دیکھے ستونوں کے ساتھ.
ایسا بنایا کہ اس کے ستون نظر نہیں آتے. اسی طرح حضرت اکرامہ جو اصلاً ابو جہل کے بیٹے ہیں، اور ابو جہل تو کہیے کہ دشمن خدا دشمن نبی، اور جو ہے وہ کس قدر اس کی شرارت تھی، مگر بیٹے کو اللہ نے ایمان کی توفیق نصیب فرما دی. تو اکرامہ جو ہے وہ پھر کہیے کہ بڑے قابل بھی ہوئے، عالم بھی ہوئے، وہ بھی روایت کرتے ہیں. اسی طرح سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد رشید ہیں، شاگرد خاص ہیں حضرت مجاہد. اکثر روایات حدیث و تفسیری روایات امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لے کر آتے ہیں، یا دیگر معصور تفاسیر میں آتی ہیں حضرت ابن عباس کی، تو وہ حضرت مجاہد سے آتی ہیں، مجاہد ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. وہ فرماتے کہ آسمان میں ستون ہیں مگر نظر نہیں آتے. والقا فی الارض رواسیہ، اور اس نے گاڑ دیے زمین میں مضبوط میخیں، پہاڑوں کو میخ بنا کر گاڑ دیا. رواسیہ ایسے جو کہ مضبوط میخوں کے طور پر گڑے ہوئے ہیں. ان تمید بکم، کہ جھک نہ پڑے یہ زمین تمہیں لے کر. ان تمید بکم، تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائے. جیسے کوئی شے اگر مضبوط نہ جڑی ہوئی ہو، اس پر آپ قدم رکھ دیں تو پھسل جاتے ہیں. اس زمین کے نیچے بھی بخارات ہیں اور پانی ہے اور کیا کچھ ہے. اور آج جدید تحقیق سے بھی انسان کو پتا ہے کس طرح سے لیئرز میں زمین کو بنایا گیا ہے. تو اوپر جو ہمیں جمی ہوئی نظر آتی ہے، نیچے سے زمین جو ہے وہ مایا رکھتی ہے اپنے اندر، یعنی سالڈ نہیں ہے، اس کے اندر طرح طرح کی اور جو فارمز ہیں وہ بھی پائی جاتی ہیں مادے کی. اس کے باوجود یہ کھڑی ہوئی اپنی جگہ پر، ہلتی نہیں ہے، ڈھلک نہیں جاتی. اور کیسے کہا کہ پہاڑوں کے، اب اللہ کی قدرت ہے، اللہ جانتے ہیں کہ زمین کے اس توازن کو برقرار رکھنے کے لیے بڑے بڑے پہاڑوں کو اللہ نے اس میں گاڑ دیا ہے. ان تمید بکم، کہ جھلک نہ جائے، ڈھلک نہ جائے تمہیں لے کر. وبث فیہا من کل دابہ، اور اس زمین میں اللہ نے پھیلا دیے ہر قسم کے چوپائے. دابہ چوپائے کو کہتے ہیں. دابہ کے بنیادی معنی ما یدب علی الارض، وہ شے جو زمین پر چلتی ہو، چاہے وہ 2 پیر سے چلے، چاہے وہ 4 پیر سے چلے. اور انسان بھی ان معنی میں زندہ سر. اس لیے شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا غیر معمولی ترجمہ کیا اس کا، یعنی دابہ کے لفظ کا جہاں جہاں استعمال ہوتا ہے تو موضوع القرآن میں فرماتے ہیں ہر زندہ سر. اور یہ زندہ سر فارسی کی ترکیب ہے جو ان کے والد گرامی امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مایہ ناز ترجمہ فارسی میں جو فتح الرحمان کے نام سے معروف ہے اس میں بھی اختیار کیا. ہران کے زندہ سر، جگہ جگہ تعبیر فارسی میں اختیار کرتے ہیں. ہران کے زندہ سر، ہر وہ جو زندہ سر، یعنی ہر وہ جو جاندار ہے. تو کہا کہ یہ دابہ اللہ نے زمین میں پھیلا دی ہے. بس فیہا من کل دابہ وانزلنا من السماء ماء، اور ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا. وانبتنا فیہا من کل زوج کریم، اور اس پانی کے ذریعے سے اگا دیا اس زمین سے ہر طرح کا یعنی وہ میوہ اور وہ پھل اور وہ سبزیاں جو تمہیں چاہیے، غلوں کی قسمیں. من کل زوج، زوج کہتے ہیں جوڑے کو، زوج کی صورت میں، جوڑے کی صورت میں، کریم یعنی عمدہ قسم کے جو تمہارے لیے کارآمد ہیں. اس زمین سے جو ہے وہ جھاڑ جھکاڑ بھی اگتا ہے، کانٹے بھی اگتے ہیں اور خاردار پودے بھی اگتے ہیں، مگر ساتھ ساتھ بہت ہی اچھے اور بہت ہی مفید اور بہت ہی نایاب قسم کی اور بہت ہی لذیذ اور خوشبو والی چیزیں بھی اگتی ہیں. ذائقے دار چیزیں بھی اسی زمین سے اگتی ہیں. سخت مٹی سے نرم و ملائم جو ہے وہ پھل اگ جاتے ہیں، اور خوشبودار بے بو و باس جو مٹی ہے اس سے بھی آپ کہیے کہ خوشبودار پھل پھول اور سبزیاں وہ اگ جاتی ہیں. اور جس مٹی میں کوئی ذائقہ نہیں، جس مٹی میں کوئی رنگ نہیں، اس سے رنگ برنگ پھل پھول اگتے ہیں. اور جس مٹی میں کوئی ذائقہ نہیں، اس سے جو ہے طرح طرح کے فواکہ، میوجات اور پھل پھول اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگاتے ہیں. زوج کا لفظ جگہ جگہ استعمال ہوتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ بعض پودوں کے بارے میں تو کہ ان کے اندر ایک خاص نر اور مادے کا نظام ہوتا ہے کہ جب وہ آپس میں پولنائز ہوتے ہیں تو تبھی جا کے اس میں پھل آتا ہے، پیداوار ہوتی ہے. تو یہ بھی زوج سے مراد ہو سکتی ہے. اور ایسا بھی ہے کہ جوڑے کی صورت میں، یعنی یہ کہ وہ جڑے ہوئے ہیں، یعنی یہ کہ ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی فوائد کی چیزیں ہیں. اور یعنی یہ بھی کہ ایک موسم کا ایک ہے اور ایک دوسرے موسم کا ہے، یعنی ایک پھل جو ہے وہ سردیوں کا ہے تو ایک گرمیوں کا ہے. جوڑے کی یہ بھی نسبت ہے. اور یہ بھی کہ تاثیر کے اعتبار سے ایک پھل یا جڑی بوٹی یا کوئی میوہ یا کوئی سبزی، اس کی تاثیر ایک ہے تو دوسرے کی تاثیر دوسری ہے، جو اس کو کہیے ایک طرح سے بیلنس کرتی ہے اور اس کے اندر تعدیل اور عدل پیدا کرتی ہے تاکہ انسان کے لیے مضر نہ ہو جائے، مفید رہ جائے. تو اللہ نے طرح طرح سے جوڑوں کی نسبت اپنی مخلوقات میں رکھی ہیں. ھذا خلق اللہ، اب تبصرہ اس پر کہ یہ ہے جو اللہ نے پیدا کیا. یعنی سب کچھ ذرا آنکھ کھول کر دیکھو اور یہ سب کچھ دیکھو جو اللہ نے بنا دیا. ھذا خلق اللہ، یہ سب تو اللہ کی مخلوق ہے، یہ سب کچھ تو اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے. فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، تو ذرا مجھے دکھلاؤ تو، مجھے بتلاؤ تو، وہ بھی تو دکھاؤ جو اللہ کے علاوہ کسی اور نے پیدا کیا ہو.
اس پوری کائنات میں نظر دوڑاؤ اور بتلاؤ کہ جن کو تم اپنا معبود کہتے ہو، لات، عزا، منات، حبل، یہ جو دیوتا ہیں اور دیوی ہیں، اور یہ تم نے لا کر سجائے ہوئے ہیں کعبے کے صحن میں، اور جگہ جگہ جس کے لیے تم نے آستانے بنا رکھے ہیں، اس نے کیا پیدا کیا؟ اور جن کو تم نے فرشتوں کا نام دے خدا کی بیٹیوں کا نام دے کے فرشتوں کو موسوم کر دیا ہے، یا یہ کہ اللہ کے برگزیدہ انبیاء یا اولیاء جو گزرے ان کو تم نے قدرت میں اللہ کی شریک کر دیا ہے اور ان کو بھی خدائی اختیارات میں شریک کر دیا ہے، انہوں نے کیا پیدا کیا بتلاؤ؟ کسی نے اپنے آپ کو نہیں پیدا کیا، ان میں سے تو کسی نے کچھ نہیں پیدا کیا، اس کائنات کا ذرہ کسی اور نے نہیں پیدا کیا، سب اللہ کی مخلوق ہے، ایک اللہ خالق تنہا ہے، خلاقی کی صفت میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اور وہ ایسا پیدا کرنے والا کہ کچھ نہ ہو تو اس سے وہ پیدا کرے، بغیر کسی سانچے کے، بغیر کسی پہلے نمونے کے، بغیر کسی ماضی کی تخلیق کے وہ پیدا کرنے والا ہے، اور ایسی قدرت، اور بس اس کے لیے شان یہ کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے۔ تو بتاؤ کہ ذرا یہ جن کو تم نے معبود کہا ہے، ان میں بھی کوئی ہے جس نے تخلیق کیا؟ ھذا خلق اللہ، یہ سب کچھ تو اللہ کی مخلوق ہے جو ہم نے دکھلا دی، یعنی آسمان سے لے کر زمین تک، اور مشرق و مغرب اور شمال و جنوب میں سب اللہ کی مخلوق ہے۔ تو تم بتاؤ تمہارے معبودان باطل نے کیا پیدا کیا؟ بل ظالمون فی ضلال مبین۔ قرآن کا خاص اسلوب ہے، پہلے سوال اٹھاتا ہے تاکہ اندر غور کرے انسان، اپنے اندر ڈوب کر غور کرے کہ میں جو کچھ سوچتا ہوں اور جو کہتا آ رہا ہے کہ آباء و اجداد سے یہ عقیدہ ہے اور یہ بت ہے ہمارے معبود اور یہ نفع اور ضرر پہنچاتے ہیں، تو کہا ذرا سوچو اندر۔ جب پھر وہ خاموش ہو جاتا ہے اور مسکت جواب اس کے لیے دے دیا جاتا ہے، تو پھر قرآن حکیم خود جواب دیتا ہے، بل ظالمون فی ضلال مبین، بلکہ ظالم لوگ تو خود ہی واضح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ واضح ہو گیا جب تم نہیں دکھلا سکے کہ کوئی خالق ہے اور متصرف ہے اس کائنات میں، تو معلوم ہوا کہ تمہارا عقیدہ محض باطل ہے، تمہارا عقیدہ بے بنیاد ہے، شرک کی عقیدہ بے بنیاد ہے۔ یہاں ایک رکوع مکمل ہوا، اگلے رکوع کا آغاز ہوتا ہے، اور یہاں پر حضرت لقمان حکیم کا تذکرہ واقع ہوتا ہے۔ حضرت لقمان کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، حضرت لقمان کے بارے میں فرمایا کہ البتہ تحقیق ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور حکمت کا حاصل خلاصہ کیا تھا؟ یا یہ کہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ اللہ کا شکر اختیار کرو، ان اشکر للہ، کہ شکر گزاری اختیار کرو اللہ کے لیے۔ حکمت سے مراد کیا ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیان القرآن میں فرماتے ہیں کہ حکمت سے مراد ہے علم مع العمل، علم مع العمل۔ حکمت کی جامع ترین تعریف ہے، بہترین بات ہے، ورنہ حکمت کے اطلاقات اور بھی ہیں قرآن حکیم میں، بعض مقامات پر علم سے مراد، حکمت سے مراد علم ہے، کہیں عقل مراد ہے، کہیں حلم مراد ہے، تحمل بردباری، کہیں دانش مندی مراد ہے، کہیں جو ہے وہ نبوت بھی اس سے مراد ہے، کہیں اصابت رائے، درست فیصلہ کرنا، اس کو بھی حکمت سے تعبیر کیا گیا، وزڈم کے معنی میں۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حکمت کی جامع تعریف کیا ہے؟ وہ ہے علم مع العمل، اس لیے کہ بقیہ ساری چیزیں اسی کا ثمرہ ہیں، اسی سے پیدا ہوتی ہیں۔ جب انسان جانتے ہوئے پر عمل کرتا ہے تو اس کو اللہ سبحانہ و تعالی انجانا بھی سجلا دیتے ہیں، بتلا دیتے ہیں۔ اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ الاتقان میں روایت لے کر آئے ہیں، اگرچہ سند وہاں ذکر نہیں کی اور محدثین کے اسلوب کے موافق وہ سندن ضعیف ہے، مگر بہرحال اس سے استدلال کیا انہوں نے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جب انسان عمل کرتا ہے نا، من عمل بما علم ورثہ اللہ علم ما لم یعلم، جب انسان عمل کرتا ہے اس پر جتنا اسے معلوم ہے تو اللہ اسے وراثت میں عطا فرما دیتے ہیں، یعنی اسے وارث بنا دیتے ہیں اس علم کا جو وہ نہیں جانتا۔ جسے کہتے ہیں نا حکمت کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، انسان جتنا جانتا ہے اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کرتا ہے، حلال و حرام کا خیال کرتا ہے، عقل حلال، صدق مقال، یہ دو چیزیں اگر پوری کرتا ہے۔ حضرت لقمان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو جو یہ مقام مرتبہ ملا یہ کیسے ملا، امام ابن کثیر نے یہ روایت نقل کی ہے، تو اور ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ حبشہ کے رہنے والے، حبشہ کے خاص علاقے جس کا ذکر کچھ گزشتہ نشست میں کیا تھا نا کہ نوبہ نامی ایک علاقے کے رہنے والے تھے، ایک قول یہ ہے، اور حبشی النسل تھے، اور موٹے موٹے ان کے ہونٹ تھے، اور پیر ان کے پھٹے ہوئے تھے، اور رنگ تو ان کی انتہائی سیاہ تھی، اس کے باوجود جو ہے وہ حکمت کے ایک عجیب و غریب چشمہ ان کو اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ تو پہلے بکریاں چرایا کرتے تھے، اور ایک روز ان کا جب ان کی مجلس لگی ہوئی تھی اور کثیر خلق خدا ان کو سننے کے لیے بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ حکمت پر مبنی اقوال و احوال سنا رہے تھے اور معارف کی باتیں بتلا رہے تھے، تو ایک چرواہا وہاں سے گزر رہا تھا، وہ رک گیا، اس نے دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ اے لقمان تم وہی نہیں ہو جو میرے ساتھ بکریاں چرایا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں وہی ہوں۔ کہا پھر تمہیں اللہ نے یہ مقام دیا، یہ کیسے ملا تمہیں؟ تو انہوں نے کہا دو باتوں سے، صدق مقال، عقل حلال،
حلال کھانے اور سچ کہنے سے، سچائی پر مواظبت، مستقل پابندی کرنے سے اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا۔ ایک ان کا قول یہ ہے۔ باقی حضرت لقمان حکیم کے بارے میں طرح طرح کے اقوال ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی کہتے ہیں کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہم زمانہ تھے، اور اسی طرح سے ان کا ایک مصحف بھی مشہور تھا جو مصحف لقمان یا صحیفہ لقمان کے نام سے اور مجلہ لقمان کے نام سے معروف تھا۔ سن 3 ہجری کا واقعہ ہے، تفسیر ابن ہشام میں واقعہ نقل ہوا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا سن 3 نبوی کا واقعہ ہے، معذرت سن 3 نبوی کا واقعہ، ہجری نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 3 سال بعد کا واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موسم میں، حج کے موقع پر آنے والے وفود جو آتے تھے حج کو دور دراز عرب کے علاقوں سے، ان کو جا کر دعوت دیا کرتے تھے، تبلیغ کیا کرتے تھے ان میں۔ تو تیسرے سال حج کے واقعہ ایسا ہوا کہ ایک آدمی جس کا نام تفاسیر میں سویدہ بن صامت نقل ہوا ہے، سویدہ بن صامت، وہ آیا اور اس نے جو ہے وہ مکہ میں قیام کیا، یعنی حج کے لیے قیام کیا۔ وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے ملاقات ہوئی، اور وہ وہاں پر ایک صحیفہ سناتا تھا مجلہ لقمان کے نام سے، اور لوگوں کو سنا رہا تھا، اس میں بڑی نصیحت کی باتیں تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے وہ باتیں سنی، اور پھر اس کے بعد اس کی تصدیق فرمائی کہ ہاں یہ باتیں تو صحیح ہیں، اس لیے کہ توحید پر مبنی باتیں تھیں۔ اور پھر فرمایا کہ دیکھو میرے پاس ایک کلام ہے جو اس سے زیادہ صحیح ہے، وہ میں تمہیں سناتا ہوں۔ پھر قرآن حکیم سنایا، اور اس نے سن کر کہا کہ ہاں واقعتاً یہ تو، اور اس نے تصدیق کی کہ واقعتاً یہ تو صحیفہ لقمان یا مجلہ لقمان سے زیادہ صحیح ہے۔ اور پھر وہ چلا گیا، ایمان نہیں لایا، اس وقت بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے۔ اور پھر کچھ عرصے بعد وہاں عرب میں جنگ بیعاث مشہور ہے بہت، ایک بڑی جنگ ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے، اس میں قبیلہ اوس و خزرج کے بہت سے لوگ مارے گئے تھے، اس میں یہ شخص بھی پھر مارا گیا۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ ایمان لے آیا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے نتیجے میں، ورنہ اکثر کا بیان یہ ہے کہ ایمان تو نہیں لایا مگر تصدیق کر گیا تھا۔ یہ وہ ایک موقع ہے جہاں سیرت میں حضرت لقمان علیہ السلام، حضرت لقمان کے واقعے کا، یعنی ان کی حکمت کا تذکرہ میں ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلہ لقمان یا صحیفہ لقمان کی بھی تصدیق فرمائی کہ اس طرح کی ایک شے پائی جاتی ہے۔ معرف القرآن میں حضرت لقمان کے بارے میں جو روایت نقل کی گئی ہے اور جو بتلایا گیا ان کے بارے میں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بات تو سب کے نزدیک مسلم ہے، اور سب اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ نبی نہیں تھے، ولی تھے، نبوت ان کو عطا نہیں ہوئی تھی، ولی تھے۔ ایک اور روایت بعض مفسرین نے نقل کی ہے، وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت لقمان سے کہا جب وہ اپنے نیکی، تقوی اور پاسداری کی بنیاد پر ایک بڑے مقام کو پہنچے، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو یہ اختیار دیا کہ تم چاہو تو حامل نبوت ہو جاؤ اور چاہو تو ولایت کے حامل ہو جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ نبوت تو بہت بڑا منصب ہے، میں اسے نہیں لے سکتا، ہاں ولایت مجھے آپ عطا کیجیے۔ تو بعد میں کسی نے سوال کیا ان سے کہ آپ نے نبوت کیوں نہیں قبول کی اور ولایت کیوں لی؟ تو کہنے لگے کہ اصلاً نبوت اگر اللہ خود دے دیتا تو پھر وہ تائید فرماتے اور اس میں جو ہے وہ کاموں میں سہولت رہتی، اور جب اللہ نے اختیار دیا اور میں اپنے اختیار سے لیتا تو مجھے ہی میرے ہی وہ شے حوالے کر دی جاتی اور اس کا بوجھ اٹھانا اور ادا کرنا میرے لیے مشکل ہو جاتا، اس لیے میں نے ولایت کو اور حکمت کو عکس کر لیا، یعنی حکمت اللہ نے پھر عطا فرما دی آپ کو۔ اور یعنی یہ تو ایک تفسیری روایت ہے، سند نقل نہیں ہوئی، تفسیری روایات میں موجود ہے، مگر یہ جو مفہوم ہے یہ صحیح حدیث میں بھی آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی شخص کو کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے تو اللہ اس کی، یعنی اس کی بغیر طمع کے اور اس کی بغیر خواہش کے، تو اللہ اس کی نصرت فرماتے ہیں، اور اگر وہ خود آگے بڑھ کر اس کا طالب ہوتا ہے، اسے چاہتا ہے، تو پھر اس کے ہی حوالے اسے کر دیا جاتا ہے، یعنی اب اسی کے ذمہ ہے کہ وہ کام کرے، اللہ اس کی نصرت نہیں فرماتے۔ تو اسی طرح ایک روایت میں بات آتی ہے کہ جس شخص نے کسی منصب کی طلب کی تو وہ تو گویا الٹی چھری سے ذبح کر دیا گیا، یعنی اس کے لیے سختی کا معاملہ ہو گیا۔ تو دین کا مزاج یہی ہے کہ مناصب و ذمہ داریوں کے لیے انسان کو طالب نہیں ہونا چاہیے، ہاں اگر اس کا تعین ہو جائے، اس کے لیے متعین کر دیا جائے کوئی منصب اور کوئی کام، اس کی اہلیت کی بنیاد پر اہل علم اور اہل شورا اور اہل مشورہ کسی بات کا تعین کر دیں تو پھر اللہ کی مدد و نصرت شامل حال ہوتی ہے، اسے چاہیے کہ اس کام کو انجام دے۔ ہمارے ایک حدیث کے استاد وہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک بڑے تابعی ہیں حضرت امام مطرف رحمۃ اللہ علیہ، غیر معمول ان سے روایات حدیث بھی بہت سی نقل ہوئی، تو گوشہ نشین قسم کے آدمی تھے اور اپنے حجرے میں اکثر رہا کرتے تھے، اور یہ وہ زمانہ تھا کہ اکثر تابعین اب وفات پا رہے تھے، یعنی سینئر تابعی تھے اور وفات پاتے گئے۔ تو ایک وقت یہ ہوا کہ مدینہ کے رہنے والے تھے اور آ کر ان کے گھر پر دستک دی، لوگ زاہد عابد قسم کے آدمی تھے، لوگوں نے دستک دی اور آ کر کہا کہ مسجد نبوی میں جو درس حدیث کا مسند حدیث ہے وہ خالی
خالی ہے تو آپ تشریف لائیے، اس وقت جو زندہ لوگ ہیں ان میں آپ بڑے عالم ہیں، آپ آ کر وہاں پر حدیث کا درس دیجیے۔ تو فرمانے لگے کہ فلاں کا کیا ہوا؟ کہا کہ وہ بھی وفات پا گئے۔ کہا فلاں کا کیا؟ کہا وہ بھی وفات پا گئے۔ فلاں کا کیا ہوا؟ وہ بھی وفات۔ اس طرح پوچھتے گئے، اور پھر کہا کوفے میں جو تھے ان کا کیا ہوا، اور مکے میں تھے، اور جو طائف میں تھے، اور بصرہ میں تھے، بڑے بڑے جو محدثین اور شیوخ حدیث تھے ان کا پوچھا۔ تو سب پر جو ہے وہ طلبۃ الحدیث جو دور دراز سے مدینہ رسول حدیث پڑھنے آئے تھے، انہوں نے کہا کہ قد مات، وہ بھی انتقال کر گئے، وہ بھی انتقال کر گئے۔ تو پھر آ کر جو ہے وہ بڑے غمزدہ ہو کر بیٹھ گئے ممبر پر اور درس دینا شروع کیا، مگر ایک عجیب شعر پڑھا۔ کہنے لگے کہ وَمِنَ الشِّقَاءِ تَفَرُّدِي بِالسُّعْدَدِ خَلَتِ الدِّيَارُ فَسُدْتُ غَيْرَ مُصَوَّدِ وَمِنَ الشِّقَاءِ تَفَرُّدِي بِالسُّعْدَدِ وَمِنَ الشِّقَاءِ خَلَتِ الدِّيَارُ فَسُدْتُ غَيْرَ مُصَوَّدِ۔ کہا کہ زمانہ خالی ہو گیا اور دیار خالی ہو گئے اہل لوگوں سے، جو اہل تھے کہ وہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر درس حدیث دیتے، ان سے تو زمانہ خالی ہو گیا۔ خلت الدیار فسدت غیر مصودی، تو میں بڑا بنا دیا گیا بغیر اس کے کہ میں بڑا تھا۔ ومن الشقاء تفردی بالسعودی، اور یہ میری بدبختیوں میں سے ہے کہ میں اکیلا رہ گیا اور میرے قافلے کے لوگ، یعنی جس قافلے کا میں تھا اس کے لوگ چلے گئے، یعنی میں اس قافلے کا آخری آدمی بچ گیا۔ تو یہ رویہ ہوتا تھا ہمارے بڑوں کا کسی ذمہ داری کو اٹھاتے ہوئے، ان کی کیفیات یہ ہوا کرتے تھے۔ جاہلی ایک شاعر ہے وہ کہتا ہے کہ کبرنی موت القبراء، میں بڑا نہیں ہوا، مجھے بڑوں کی موت نے بڑا بنا دیا۔ میں بڑا نہیں ہوا، خود بڑا نہیں بنا، بلکہ مجھے بڑوں کی موت نے مجھے بڑا بنا دیا۔ زمانہ خالی ہوا تو ایک ذمہ داری ہے، ایک وراثت ہے علم کی، اس کو منتقل کرنا۔ بہرحال جاہلی شعراء میں سے امرؤ القیس، لبید، عشا، طرفہ وغیرہ بہت سے ایسے یہ جو بڑے بڑے معروف شعراء ہیں جن کے کلام لٹکائے جاتے تھے معلقات کی صورت میں۔ سوا معلقات معروف ہیں کعبۃ اللہ میں، اور ہر سال حج کے موقع پر دور جاہلیت میں عرب کے لوگ اس ایک شاعر کو جس کا کلام سب سے اعلیٰ ہوتا تھا اس کو سب سجدہ کرتے تھے۔ تو ان شعراء نے بھی اپنے کلام میں، ان چار کا جن کا میں نے نام لیا، انہوں نے اپنے کلام میں حضرت لقمان حکیم کے وصایا اور نصایا ان کا تذکرہ کیا، نصیحتوں کا ذکر کیا۔ اس طرح سے معروف آدمی تھے۔ پھر خطبہ بھی ذکر کیا کرتے تھے، ان کا نام اس لیے معروف مشہور تھا۔ اب وہ نصیحتیں کیا ہیں ان کا ذکر آتا ہے۔ فرمایا حضرت لقمان نے نصیحت کی اور فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں کوئی شخص آیا اور بہت سیاہ فام تھا، تو معذرت کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی شخص کو پیش کیا گیا جو بہت سیاہ فام تھا، اور وہ اپنے سیاہ فام ہونے پر پریشان تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، جس کو جو رنگت اللہ نے دی ہے۔ باقی بعض سیاہ فام ہیں جن کو اللہ نے بڑا مقام دیا ہے۔ تو ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کا ذکر کیا جو بڑے عالم فاضل تھے، وہ بھی سیاہ فام تھے۔ دوسرے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا کہ دیکھو وہ سیاہ فام تھے مگر ان کو کیا مرتبہ اللہ نے دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے بلال، میں جب جنت کے دیکھنے کو گیا معراج میں تو میں نے تمہارے قدموں کی آواز سنی، وہاں پر اپنے سے آگے تمہارے قدموں کی آواز سنی۔ حضرت بلال کا یہ مقام مرتبہ، وہ اذان دیا کرتے تھے، مؤذن رسول ہوئے، کیا بڑا مقام ہے۔ تو اسی طرح سے پھر تیسرا جو نام لیا وہ حضرت لقمان حکیم کا لیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے۔ حضرت عائشہ غیر معمولی عالمہ فاضلہ تھیں، انصاب عرب کا ان سے بڑا کوئی جاننے والا نہیں تھا، عربوں کے نسب جاننے میں حضرت عائشہ سے بڑھ کر کوئی عالمہ نہیں تھی اور کوئی عالم نہیں تھا۔ اسی طرح شعرائے عرب کے دواوین جاتے، 5,000 شعر کا ایک دیوان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حفظ تھا۔ تو ایسا غیر معمولی حافظہ اور ایسا غیر معمولی جو ہے علم اللہ نے انہیں عطا فرمایا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے 4 چاند لگ گئے کہ ان کے گھر میں وہی نازل ہوا کرتی تھی۔ تو وہ کہتی ہیں کہ حضرت لقمان کو بھی اللہ نے یعنی سیاہ فام بنایا، مگر ان کی حکمت دیکھو کہ قرآن حکیم میں ذکر کر دی گئی، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور تحقیق ہم نے لقمان کو حکمت دی تھی۔ انشکر للہ، اور اس کا حاصل خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے شکر گزار بن کر رہو۔ ایک معنی ترجمہ تو یہ کیا گیا۔ دوسرا محذوف علماء نے یہ نکالا کہ انشکر للہ سے پہلے فقلنا لہو محذوف ہے، ہم نے ان سے کہا کیا؟ انشکر للہ، کہ اللہ کے شکر گزار ہو جاؤ۔ اچھا، اگر یہ محذوف نہ بھی مانا جائے تب بھی یہ الفاظ تو ایک طرح سے کہیے اللہ فرما رہے ہیں ہم نے انہیں سکھائے یا ہم نے انہیں دیے، تو کیسے دیے؟ یہاں سے ایک اور نقطہ واضح ہوتا ہے جو کہ جسے الہام کہتے ہیں، یعنی وحی ہے انبیاء اکرام علیہ السلام کے لیے۔ وحی کا مطلب ہے کسی بات کو پہنچا دینا اس طرح سے کہ وہ کسی اور کے علم میں نہ ہے،
اور کسی بات کا پہنچا دینا سرعت کے ساتھ اور پوشیدگی کے ساتھ، خفیہ انداز، اس کو وحی کہتے ہیں، یعنی کسی اور کو نہ پتہ چلے پیغام پہنچ گیا، یہ وحی ہے۔ اور لغتاً وحی غیر نبی کے لیے بھی ہے، جیسے کہ قرآن حکیم ذکر کرتا ہے کہ اللہ نے نحل یعنی جو مکھی ہے شہد کی، اس پر بھی وحی کی، اور یہ بھی کہ ابن موسیٰ کی جانب وحی کی۔ اور یہ وحی کا مطلب کیا ہے؟ وحی نبوت نہیں ہے، بات کا پہنچا دینا، کوئی بات دل میں ڈال دینا۔ تو جب نبی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے وحی کا، تو اس کا معنی وحی محفوظ کے ہوتے ہیں، جیسا کہ قرآن حکیم وحی محفوظ ہے جو جبرائیل لے کر آئے، اس میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا، اور یہ وحی محفوظ نبوت ہی کا خاصہ ہے، معصومیت ہی کا خاصہ ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور پر وحی نبوت نازل نہیں ہوئی اور نہ ہو سکتی ہے۔ اور ہاں البتہ پوشیدگی کے ساتھ کسی بات کا بتا دینا یہ ممکن ہے، تو اس لیے علماء اس کے لیے ایک عنوان اختیار کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں الہام۔ اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی اور دیگر انبیاء کے زمانے میں بھی اور بعد میں بھی ان لوگوں کے لیے کہ جن کا قلب مصفا ہو، صاف ہو، بالکل چمکتا ہوا ہو، گناہوں کا اس پر جو ہے وہ گناہوں کی کالک نہ ہو، تو پھر وہ مصفا قلب جو ہے اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے القاء ہوتا ہے، بعض باتیں سجھا دی جاتی ہیں جس کو کشف بھی کہتے ہیں، الہام بھی کہتے ہیں، رویا صادقہ کا بھی حدیث میں ذکر آیا۔ اس آیت سے الہام کا یا کشف کا جو ہے نا ثبوت ہوتا ہے کہ حضرت لقمان حکیم کے بارے میں یہ بات تو اجماعی درجے کی ہے کہ وہ نبی نہیں تھے، اور قرآن حکیم کے الفاظ یہ بتلا رہے ہیں کہ اللہ فرما رہے کہ ہم نے ان کو یہ کہا، ہم نے انہیں دیا، یہ بتایا، سجھایا، تو کیسے دیا؟ اسی کو الہام کہتے ہیں، یعنی غیر نبی کو اللہ کی طرف سے کچھ سجلا دیا جائے، غیر نبی کو اللہ کی طرف سے کچھ بتلا دیا جائے، دکھلا دیا جائے تو کشف کہتے ہیں، سجلا دیا جائے تو الہام کہتے ہیں اسے۔ تو یہ الہام کی دلیل بھی ہے اس آیت میں۔ آج بعض جو مادہ پرستی کے زور میں اور بعض جو علم میں کچے ہونے کی وجہ سے الہام کا انکار کر بیٹھتے ہیں، اور بعض اخلاص سے کر بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں کیونکہ الہام کی دعوے دار بہت سے پیدا ہو گئے اور کشف و کرامات کے نام پر کرتب دکھانے والے بہت سے مداری پیدا ہو گئے، تو ان کا رد کرتے کرتے جو جائز اور ثابت الہام ہے جو اولیاء اللہ کے لیے ثبوت کے ساتھ موجود ہے قرآن حکیم سے بھی اور بھی احادیث مبارکہ سے بھی، اس کا بھی لوگ انکار کر دیتے ہیں۔ یہ بات صحیح نہیں۔ ہمارے یعنی اہل سنہ والجماعہ سنی مسلمانوں کے نزدیک اور فقہ حنفی اور ماتریدی عقائد کے ماننے والوں کے نزدیک الہام کا ثبوت ہے قرآن حکیم سے بھی، اور یہ ایک مقام ان ثبوتوں میں سے ایک مقام یہ بھی ہے، اور مقامات پر بھی ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے حضرت لقمان کو حکمت عطا کی تھی اور ان کو یہ سجلا دیا تھا، یہ دکھلا دیا تھا، أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ کہ شکر گزاری کرو اللہ کی۔ شکر بہت بڑی نعمت ہے، یعنی یہاں دیکھیے حکمت جسے بہت بڑی شے کہا جا رہا نا، قرآن حکیم دوسرے مقام پر بتاتا ہے کہ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ پہلے ذکر ہوتا ہے مال دولت دنیا کا، اور اس کے بعد سارے بار بار مال کے ذکر کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو سب دنیا کی چیزیں ہوئی، اصل شے تو علم ہے، اور جس کو علم دے دیا گیا کیا بات ہے۔ اور وہاں حکمت لفظ علم کے معنی میں استعمال ہوا، تو فرمایا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ جسے حکمت دی گئی فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اسے تو خیر کثیر دے دیا گیا۔ خیر کثیر کا مطلب ہے جاری و ساری خیر، تو یہ بعد والے اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے تا قیام قیامت، اس علم کا فائدہ اس کو ملتا رہے گا۔ اور مال کا یہ معاملہ نہیں، مال منقطع ہو جاتا ہے، اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، مگر یہ شے جاری رہتی ہے۔ تو جسے خیر کثیر کہا گیا اور غیر معمولی نعمت کہا گیا، اس کو یہاں پر بتلایا جا رہا ہے کہ حضرت لقمان کو دی گئی تھی، اور اس درجے دی گئی تھی کہ ان کے نام کے ساتھ حکیم کا لفظ جڑ گیا تھا، لقمان حکیم۔ اور انشکر للہ، اچھا یہ حبشہ کے پھر بادشاہ بھی ہو گئے، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو پھر اس زمانے میں یعنی بادشاہ بنا لیا گیا۔ اور صرف تقابل کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج دنیا کی تاریخ جس طرح سے پڑھائی اور پڑھی جاتی ہے نا، یہ بڑی ناقص ہے، اور ایک ایسا جبر ہے جو بدماش انگریز نے انسانوں کے ساتھ، صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں، کل نوع انسانی کے ساتھ کیا ہے۔ تاریخ کو کاٹ کر اپنی تاریخ کو کل نوع انسانی کی تاریخ بنا دیا۔ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، اس پر الگ سے موضوع ہے جس پر گفتگو کی ضرورت ہے۔ آج مسلمان بھی اپنی تاریخ، اپنے آبا و اجداد بھی وہی سمجھتے ہیں جو انگریز کے آبا و اجداد تھے، تو ان کے جو ڈارک ایجز تھے وہ ہمارے تو گولڈن ایرا تھا۔ آج ہم مسلمانوں کو بھی باور یہ کروایا گیا کہ دیکھو انسانیت جو ہے وہ اس کا آغاز اندھیرے سے ہوا، پھر وہ سٹون ایج سے گزرے، اور پھر یہ ہوا، اور پھر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہماری تاریخ کامل ہے، ہم جانتے ہیں ابتداء آفرینش حضرت آدم علیہ السلام سے آغاز ہوتا ہے، پورے روز روشن کی طرح نوع انسانی کو ہدایت سے دنیا میں بھیجا گیا۔ وہ دکھاتے ننگے تڑنگے تھے اور ایسا تھا، استغفر اللہ۔ قرآن حکیم بتاتا ہے پہلے فرد نوع بشر حضرت آدم، ان کے لیے بھی لباس نازل کیا گیا، لباس کی نعمت سے انہیں بھیجا گیا، جنت میں بھی لباس میں تھے، اور جب دنیا بھیجا گیا تب بھی لباس میں تھے۔ وہ تو ایک عارضی مرحلہ تھا جس میں وہ شیطان کے اغوا سے معاملہ ہوا، مگر ویسے لباس میں تھے۔
اسی طرح سے نبی ہیں ہدایت کے ساتھ بھیجے گئے، حلال حرام کی تمیز سکھائی گئی اور وہ سارے احکامات جاری ہوئے ہیں، تو نوع انسانی کا آغاز بھی روشنی سے ہوا۔ اچھا، پورا مغرب اپنے لیے جس کو اپنی تاریخ میں جس کو کہیے نوع انسانی کے علم و حکمت، دانش، فلسفہ، تہذیب، ثقافت کی معراج مانتا ہے، وہ یونان کا زمانہ ہے، جو ہمارے نزدیک بالکل تھرڈ کلاس زمانہ ہے، جس کو کہیے کہ اس کی کوئی حیثیت و حقیقت نہیں ہے، بالکل بیہودہ مشرکانہ تہذیب، جس کو آج جو ہے وہ آئیڈیلائز کر کر اور رومنٹسائز کر کر دکھایا جاتا ہے، اور مسلمانوں کی اولادیں بھی وہ اور مسلمانوں کے بچے بھی ان کی تاریخ پڑھ کر سمجھتے ہیں کہ وہ یونانی تہذیب کیا بات ہے جناب، علم و حکمت کی تہذیب تھی۔ تو خیر بہرحال جن کو یونانی تہذیب اچھی لگے ان کے ہاں بھی یہ آئیڈیل ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہونا یہ چاہیے کہ جو علم و حکمت میں سب سے کامل ہو نا، اس کو اگر حاکم بنا دیا جائے تو نظام سلطنت کا، ریاست کا، معاشرت کا اور معیشت سب درست ہو جائے گا۔ یہ ان کے ہاں تصور ہے یونانیوں کے ہاں، جس کو کہا جاتا نا کہ جو خیالی جنت بنائی گئی تھی اور آج تک وہ وجود میں نہیں آ سکی۔ تو یونانیوں کے ہاں جس بات کو خیالی طور پر پیش کیا گیا، پھر اسی طرح سے جو ارسطو کی جنت تھی اور اسی طرح جمہوریت کا جو تصور ہے، آج تک بھی وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری تہذیب یعنی ان کی تہذیب نے کبھی اپنے آئیڈیلز کو واقعتاً وجود دے کر دکھا دیا ہو، کبھی نہیں ہوا۔ کہہ رہے ہیں بس یہ تو ہوگا اور یہ زمانہ ایسا ہے، جو زمانہ جس کو وہ اپنے لیے ترقی کا زمانہ کہتے ہیں، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بھیانک زمانہ ہے، نوع انسانی کے ساتھ کیا مظالم کیے ہیں۔ جبکہ مسلمانوں کی تہذیب میں جا بجا ایسے خوبصورت واقعات موجود ہیں۔ یہ حضرت لقمان ہماری تہذیب کا حصہ ہے نا، یعنی توحید کے ماننے والے ہیں، مسلمانوں کے کہیے کہ اجداد میں سے ہیں۔ تو یہ زمانہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کے آدمی ہیں، تو ان کو اپنے خاص علاقے میں ان کے علم و حکمت کی بنیاد پر سرداری عطا کی گئی تھی۔ حضرت داؤد اللہ کے نبی ہیں، یعنی زمانے کے سب سے نیک آدمی ہوئے نا، اور وہ حاکم بھی ہیں۔ داؤد کو اللہ نے ملک اور سلطنت عطا فرمائی، حضرت سلیمان کو حضرت اللہ نے ملک و حکمت عطا فرمائی۔ تو اسی طرح سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد زرعی، آپ کے صحابہ کا عہد زرعی خلافت راشدہ کی صورت میں۔ تو یہ سارے واقعے نہیں، ہماری تاریخ میں تو بہت کچھ قابل فخر ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں، جس کو وہ اپنا آئیڈیل کہتے ہیں وہ بھی کبھی وجود میں نہیں آ سکا۔ تو یونانیوں کا یہ تصور کہ حکمت کی حکومت ہونی چاہیے، یہ یونانیوں کا آئیڈیل ہے، یعنی یونانی تہذیب و فلسفے کا آئیڈیل یہ ہے کہ حکمت کی حکومت ہونی چاہیے۔ تو فلسفی کی حکومت جیسے کہا جاتا ہے وہاں پر، تو وہ کبھی اچیو نہیں کر سکے اسے۔ اور ہمارے ہاں انبیاء کی بھی حکومت رہی ہے، چلیے انبیاء کے بعد ان کے متبعین یعنی صحابہ کی بھی حکومت رہی ہے، اور جو جن کو صرف حکیم ہی کی حیثیت سے جانتے ہیں، کسی نبی کے یعنی نبی نہیں ہے وہ، مگر اس کے باوجود بھی کیا ہے کہ ان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اتنا مقام دیا کہ دنیا میں بھی ان کو ایک اقتدار عطا فرمایا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے صحائف سے پہلے بنی اسرائیل میں یہ باقاعدہ حضرت لقمان حکیم وہ فتویٰ دینے پر مامور تھے، فتویٰ دیا کرتے تھے، شریعت کے احکامات بتلایا کرتے تھے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا کہ حضرت لقمان حکیم وہ فتویٰ دیا کرتے تھے بنی اسرائیل میں، مفتی کی حیثیت پر فائز تھے۔ پھر جب حضرت داؤد علیہ السلام کی شریعت واضح کر دی گئی، یعنی ان کو مصحف دے دیا گیا اور احکامات دے دیے گئے اور وہ ان کا ظہور ہو گیا ان کی نبوت کا، تو پھر انہوں نے کہا کہ اب میرے فتوے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر انہوں نے تعلیم حکمت تک اپنے آپ کو محدود کر لیا، اور شریعت جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو تھی اس کی تعلیم حضرت داؤد دینے لگے۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، شکر بہت بڑی نعمت ہے۔ حکمت کا حاصل خلاصہ شکر ہوا۔ شکر کیا ہے؟ شکر نام ہے اس بات کا کہ انسان اپنے اوپر نعمتوں کو جو منعم حقیقی اللہ کی ہیں ان کو پہچان لے، اس کی ثنا زبان سے کرے اور دل امتنان سے بھرا ہوا، دو کیفیات جمع ہو جائیں، یعنی پہچاننا، پہلے اعتراف ہے کہ میں حقیقت کچھ نہیں رکھتا، جو کچھ ہے میرے پاس وہ عطا کردہ ہے۔ کس کا؟ منعم حقیقی، دینے والا حقیقی طور پر کون ہے؟ اللہ۔ حقیقی کو کہا، ہو سکتا ہے سامنے کوئی اور دے رہا ہو، تنخواہ اس کو اس کا افسر دیتا ہے اور کھانا اس کو اس کے والدین کھلاتے ہیں تو سمجھے کہ یہ کھلاتے ہیں، نہیں۔ منعم حقیقی کون ہے؟ منعم انعام کرنے والا وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ منعم حقیقی کو پہچان جائے، ان مخلوق کے پردوں سے ہٹ کر پیچھے دیکھے کہ اصل میں کاریگری کس کی ہے، اصل کرنے والا کون ہے، یہ دیکھ لے تو یہ ہے انعام کو پہچاننا، پہلا درجہ۔ پھر اس کے بعد دل امتنان سے بھر جائے، اس نعمت سے بھر جائے کہ اللہ میرا محسن ہے، اللہ نے مجھ پر یہ احسان کیا، تو ایک وارفتگی کی کیفیت، دل میں اس کے لیے محبت کے جذبات متزن ہو جائیں، اور پھر زبان سے اس کی ثنا جاری ہو جائے کہ اللہ کی تعریف کری، سب جمع کیجئے تو شکر بنتا ہے۔ اور امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی جو بعض کوٹیشنز کی جمع کی ہوئی سعید الخواطر، اس میں فرماتے ہیں کہ یہ جو شکر ہے نا، کیا ہے شکر؟ قید للموجود ہے اور صید للمفقود ہے۔ قید للموجود، قید کر کے رکھنے والا ہے موجود نعمتوں کو،
اور سعید للمفقود ہے، اور سعید کہتے ہیں شکاری کو، شکار کر کر لاتا ہے مفقود نعمتوں کو، جو غیر موجود نعمتیں ہیں ان کو شکار کر کر لاتا ہے۔ کیسے؟ کہتے ہیں اس کی دلیل اللہ کا فرمان ہے، اللہ نے فرمایا ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے تو ہم تمہاری نعمت میں اضافہ کر دیں گے۔ اب منطقی بات ہے، اضافہ تب ہوتا ہے جب اصل باقی رہے، ایک طرف سے آتا رہے دوسری طرف سے ضائع ہوتا رہے تو اضافہ تو نہ ہوا، واپس وہیں کھڑے ہو گئے، بھئی ایک تھا اب ایک اور آ گیا تو دو ہوئے نا، اور اگر پہلے ایک چلا جائے تو واپس ایک ہو جائے گا۔ تو اللہ فرماتے لازیدنکم، ایک اور دے دیں گے نہیں فرمایا مزید دے دیں گے، مزید کا مطلب ہے پہلے ایک موجود رہے گا۔ تو معلوم ہوا کہ آج لوگ کہتے ہیں انشورنس کروا کے ہم چیزوں کو محفوظ رکھیں، یہ شریعت کا تصور ہے انشورنس کا۔ کیا کرو؟ اللہ سے اس چیز کو انشور کراؤ، وہ ایسے کہ اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو، تو کیا ہوگا؟ اللہ کی طرف سے ضمانت ہے قرآن حکیم میں کہ وہ شے محفوظ رہے گی، ضائع نہیں ہوگی۔ قید للموجود، موجود نعمتوں کو قید رکھنے کا ذریعہ اللہ کے حضور شکر گزاری، اور سعید للمفقود لازیدنکم، اللہ نے فرمایا نا، تو غیر موجود نعمتوں کو بھی لے کر آ جائے گا شکر۔ شکر ایسی چیز ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اجل حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں آسان نسخہ تمہیں بتاتا ہوں تزکیہ نفس کا۔ اللہ کا قرب چاہتے ہو تو یہ لمبے چوڑے مجاہدات تم سے کیا ہوں گے آج کے زمانے میں؟ ایک کام کرو، وہ یہ کہ چپ کے اللہ سے باتیں کیا کرو، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو نعمت دیکھو نا اپنے اوپر، اپنے اہل و عیال کے اوپر، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ دیکھو اپنے آپ کو، میرے ہاتھ سلامت ہیں، مجھے اللہ نے آج جو ہے وہ خیر سے دن گزار دیا، سر سے پا تک جسم سلامت ہے، آج کا دن بھی خیر سے گزرا، سر سے پا تک جسم سلامت ہے، تو یہ نعمت ہے، کوئی بڑی چھوٹی نعمت ہے؟ عافیت کتنی بڑی نعمت ہے، حدیث میں آتا ہے کہ مومن کو ایمان کے بعد بڑی نعمتیں جو دی گئی ہیں اس میں سے عافیت ہے، تو عافیت پر شکر گزاری ہو۔ گھر آج سارے آ گئے، گھر میں گھر والے واپس آ گئے تو گھر کے بڑوں کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ گھر میں داخل ہوئے اور دیکھا سب کچھ اپنی جگہ عافیت سے ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہر چیز پر، جس کو عام طور پر انسان دیکھتا نہیں ہے، سمجھتا نہیں ہے، اس کو ذرا اب دیکھنے اور سمجھنے لگ جائیں کہ یہ تو میری بس کی چیز نہیں تھی۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جن کے پاس نہیں ہے ان پر غور کرو۔ اصلاً تو حدیث میں نسخہ بتلایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو دنیا کے معاملے میں اپنے سے کم والوں کو دیکھو، دین کے معاملے میں اپنے سے آگے والوں کو دیکھو۔ تو جس کے پاس نہیں ہے نا، اس کو دیکھنے سے کیا ہوگا؟ شکر گزاری پیدا ہوگی۔ کسی مریض کو دیکھیں تو اپنی صحت پر اللہ کا شکر ادا کریں، کسی کو کسی بھی اعتبار سے کم دیکھیں، اور انسان جو ہے نا اس کے اندر یہ ناقدانہ وصف پایا جاتا ہے، فوراً سامنے والے کی خامی دیکھتا ہے۔ اچھا، اب دو نتیجے ہوں گے، خامی دیکھ کر جو بدتینت آدمی ہوگا، شریر ہوگا طبعاً، وہ اس خامی پر سامنے والے کا مذاق اڑائے گا، نام رکھے گا، غیبت کرے گا، اس کی چغلی کرے گا، بہتان لگائے گا، یہ آخرت برباد کرے گا۔ اور جو نیک تینت آدمی ہوگا، سلیم الفطرت آدمی ہوگا، وہ فوراً جیسے کسی میں خامی دیکھے گا نا، دو کام کرے گا۔ پہلا کام یہ کرے گا کہ یہ سوچے گا ارے یہ خامی جو اس میں دکھتی ہے مجھ میں تو نہیں ہے، یہ اپنی اصلاح کا ذریعہ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اصلاح نفس کا یہ طریقہ بتلایا، فوراً دیکھے کہ سامنے والے کے اندر کوئی برائی نظر آئے نا تو فوراً دیکھے کہ میرے اندر تو یہ نہیں، اس لیے کہ اپنے آنکھ کا تیر بھی نظر نہیں آتا اور دوسرے کے آنکھ کا تنکا بھی نظر آتا ہے، تو انسان دیکھے فوراً کہ اگر یہ خامی مجھے دوسرے میں نظر آ رہی ہے تو ہو سکتا ہے مجھ میں بھی ہو۔ آپ کے کوئی ملنے والا آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو بہت جو ہے نا شیخی خورا ہے، تو فوراً سوچیں کہ کہیں میں بھی تو ایسا نہیں کرتا۔ کسی سے مل کر آپ کو لگے یہ تو متکبر ہے، تو فوراً سوچیں کہ یہی تکبرانہ اعمال میرے اخلاق کا حصہ تو نہیں ہے، تو اس سے اپنی اصلاح اگر نظر آ جائے تو فوراً اصلاح پر متوجہ ہو جائے، ایک کام۔ دوسرا کام یہ کہ جو خامی دوسرے میں دیکھے اب اس سے تو چھوڑ دے، اس سے کیا کرنا ہے، اس لیے کہ اس کا سوال اس سے نہیں ہونا، اس نے جو کرنا ہے وہ اپنا جواب دینا ہے، چنانچہ فوراً اللہ کا شکر ادا کرے، غور کر کر کہ اگر وہ خامی اس کے اندر نہیں، شکر پیدا ہو جائے گا۔ تو جتنے نقائص باہر دیکھے گا اتنا شکر گزار ہوتا جائے گا کہ اللہ نے اس کو اچھا رکھا۔ کتنی زبردست بات ہے کہ خامیوں سے بچتا گیا، خامیوں کی اصلاح ہو گئی، پھر ساتھ ساتھ شکر کی توفیق ملتی چلے گئی۔ تو ہمیں اپنے آپ کو یہ بنانا ہے، اس طرح بنانے کی کوشش کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو فرمایا کہ ان اشکر للہ، اللہ کا شکر ادا کرو، ومن یشکر، جو کوئی شکر گزاری کرتا ہے، فانما یشکر لنفسہ، تو بے شک وہ شکر گزاری اسی کو فائدہ دیتی ہے، اس کا فائدہ اسی کو ملتا ہے۔ اور شکر گزاری کے الفاظ بھی جو ہے وہ زبان پر جاری رہنے چاہیے۔ مسنون دعاؤں کی کتابوں میں حمد کی صیغے سے، الحمدللہ کی صیغے سے، الفاظ سے شروع ہونے والی جتنی دعائیں ہیں نا وہ شکر کی دعائیں ہیں۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، کہ کسی کو اگر دیکھیں معذور، کسی کو دیکھیں کمتر تو فوراً یہ دعا کریں،
تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے عافیت عطا کی اور مجھے بہت سو سے بہتر بنایا، جن کو اس نے تخلیق کیا ان میں مجھے بہتر بنایا۔ اسی طرح سے الحمدللہ، کھانا کھا لیا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ بیت الخلاء سے ہو کر آ گئے تو اب یہ سوچیں کہ کتنی اذیت سے دور ہو گئے۔ الحمدللہ الذی اذهب عني الاذى وعافانی، مجھ سے اذیت دینے والی چیز اللہ نے دور کر دیا اور مجھے عافیت عطا فرما دی، اس پر اللہ کا شکر ہے۔ سو کر اٹھے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے موت سے واپس زندگی عطا فرما دی اور اسی کی طرف ایک دن، یعنی بڑی جو حقیقی موت ہے اس سے اٹھ کر بھی اسی کی طرف جانا، والیہ النشور۔ تو شکر کے الفاظ جتنے ہیں نا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزمرہ کی دعاؤں کا حصہ ہیں، اسے ہم اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تو انشاءاللہ العزیز یہ صفت پیدا ہو جائے گی۔ اور یہ مقامات شکر بڑے یعنی پورے دین کا خلاصہ نکالا جن لوگوں نے، صوفیاء نے، اس میں جن 4 مقامات کو سب سے اوپر ذکر کیا ان میں سے ایک مقام شکر بھی ہے۔ بعض نے 4 میں ذکر کیا نا، صبر و شکر، ذکر و فکر، اس میں کل دین کا خلاصہ بیان کیا، ذکر و فکر، صبر و شکر۔ تو اس میں، اور یہ مقام ہے، مقام صوفیاء کی اصطلاح میں کہتے ہیں کسی وصف کا پختہ ہو جانا، اتنا کہ اب انسان بلا تکلف جب کوئی کام کرے تو اسی سطح پر کرے، یہ مقام ہے۔ یعنی شکر کرنے والا شاکر ہے، مگر مقام شکر تب حاصل ہوگا جب وہ شکر کی روش کو اپنے اندر اتنا پختہ کر لے کہ اب جب بھی موقع شکر آئے تو یہ بندہ شاکر ہی ہو، نہ شکرہ نہ ہو۔ یہ مقام شکر ہے۔ اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ مشقت سے ہوتا ہے، مشق سے ہوتا ہے، مجاہدے سے ہوتا ہے، اور بار بار کی تنبہ سے، بار بار کی تذکیر سے، یاد دہانی سے ہوتا ہے۔ اللہ نے توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے شاکرین کی صحبت سے ہوتا ہے، نیک لوگ جو شکر گزار ہیں ان کی صحبت میں بیٹھیں گے شکر گزاری پیدا ہوگی۔ جو دنیا کے حریص ہیں، لالچی ہیں اور بے صبرے ہیں اور جو کچھ ہے اس کو نہیں دیکھتے، جو نہیں ہے اس پر مرے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر انسان حریص بن جاتا ہے، لالچی بن جاتا ہے، ناشکرہ بن جاتا ہے، اور ناشکری اللہ کو ناپسند ہے۔ اس لیے جہاں شکر کا ذکر آتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی ناشکری کی برائی کو بھی بیان فرما دیتے ہیں۔ یہاں بھی ذکر آیا، جیسے فرمایا فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، تو شکر گزاری اسی کے لیے فائدے مند ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ، جو کوئی کفران نعمت کرے، وَمَنْ كَفَرَ سے مراد کفر اصطلاحی نہیں ہے، کافر ہو جانا مراد نہیں ہے۔ شکر کے بالمقابل جب کفر آتا ہے تو اس سے مراد کفران نعمت ہے، یعنی نعمت کی ناشکری کرنا، جیسے حدیث میں واقع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے روز، مسند احمد کی روایت ہے، ترمذی میں نقل ہوئی اور سنن میں بھی نقل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے روز جو ہے وہ خطبہ دے کر تشریف لائے، اور خواتین کا جو مجمع تھا اس زمانے میں، عید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں عیدگاہ میں خواتین کو بھی بلایا جاتا تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ابھی تلقین کا موقع ہے اور دین جو ہے وہ خواتین کو بھی براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے کا موقع ہو جائے۔ بعد میں چونکہ یہ ضرورت نہیں رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی بعد میں کوئی نہیں، تو اب دین سیکھنے کے اور ذرائع بھی ہیں اور موقع بھی زیادہ ہے، اور یہ کہ احکامات اسلامی کا شیوع ہو گیا تو پھر خواتین کے لیے عیدگاہ کو آنا ناپسند کر دیا گیا۔ تو اس موقع پر چونکہ خواتین کو بلایا جاتا تھا اور یہ احکامات دیے گئے کہ ہر خاتون آئے، یہاں تک کہ اگر کوئی ایام ماہواری میں ہے تو وہ بھی آئے اور آ کر الگ بیٹھ جائے، نماز کی جگہ پر نہ، جو نماز پڑھ سکتی ہیں وہ نماز پڑھیں، بقیہ آ کر دعا میں شریک ہوں اور خطبہ سنیں، یہ احکامات ہوا کرتے تھے۔ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے خطبہ دیا خواتین کو الگ، اور اس میں فرمایا کہ عورتوں، میں کثرت سے تمہاری کثرت دیکھتا ہوں، جہنم میں میں نے تمہاری کثرت دیکھی ہے۔ اس پر خواتین نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ بما، ایسا کیوں ہے؟ تو فرمایا کہ بکفرہن، ان خواتین کے کفر کی وجہ سے۔ تو سوال کیا سوال کرنے والے نے یکفرن باللہ، کیا یہ کفر کرتی ہیں اللہ کا؟ فرمایا کہ نہیں، یکفرن العشیر، یہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں، یہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ ایک شوہر اس کے ساتھ جو ہے وہ پوری زندگی اچھا کرتا ہے، اچھا کرتا ہے، اچھا کرتا ہے، کوئی ایک برائی اس سے دیکھ لیتی ہے تو کہتی ہے کہ ما رأیت منک خیرا قط، میں نے تو کبھی بھی تم میں کوئی اچھائی نہیں دیکھی۔ یہ ہے عورتوں کا طریقہ۔ فرمایا اس ناشکری کی وجہ سے میں کثرت کے ساتھ تمہیں جہنم میں دیکھتا ہوں، تو صدقہ دیا کرو۔ خواتین سے کہا کہ صدقہ دیا کرو، اور ساتھ ساتھ فرمایا کہ خواتین جو ہیں وہ ناقصات العقل والدین ہیں، ان کا دین بھی ناقص ہے، ان کی عقل بھی ناقص ہے۔ تو پھر کسی خاتون نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ سے یہ دین کا ناقص ہونا، عقل کا ناقص ہونا تو معلوم ہے، آج تو خواتین ہوتی تو یہ نہ کہتے ہیں، آج کی خواتین کو تو سر پر سودا ہے، اور وہ کیا ہے کہ مردوں کی برابری کرنی ہے۔ اس زمانے کی خواتین وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ صحیح ہے، عقل میں ناقص ہونا تو ہمیں معلوم ہے، اور عقل میں ناقص ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جہاں عقل کو استعمال کرنا ہوتا ہے وہاں بھی خواتین جذبات کو استعمال کرتی ہیں، اس کا یہ ہے نقص عقل۔ باقی بعض خواتین کا مردوں سے بھی زیادہ عقل مند ہو جانا اس روایت کے خلاف نہیں ہے۔ وہ جو کہا نا کہ نہ ہر زن زن است، نہ ہر مرد مرد، کہ خدا پنج انگشت برابر نے کرد، اللہ نے 5 انگلیاں بھی برابر نہیں کی، کہ ہر مرد مرد نہیں ہوتا اور ہر عورت عورت نہیں ہوتی۔
تو فرمایا کہ وہ خاتون نے سوال کیا کہ رسول اللہ عقل کا ناقص ہونا تو معلوم ہے، دین کا ناقص ہونا کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ تقعد احداہن شطر عمرہا، کہ ان میں سے ایک اپنی عمر کا آدھا حصہ بیٹھی رہتی ہے، نہ نماز پڑھتی ہے نہ روزہ رکھتی ہے. تو کہا ہاں ایسا تو ہے. کہا یہی یہ ان کے دین کا نقص ہے، یعنی دین کا نقصان یہ مطلب یہ کہ جب ان کے ایام ماہواری ہیں اس میں ان کو نماز پڑھنا بھی منع ہے، اور اسی طرح سے نسبتاً آدھا یعنی جو کثیر مدت رضاعت اور اس کے علاوہ ایام ہیں ان کو ملا لیجئے تو آدھے روزے ہوتے ہیں مردوں کی نسبت ان کے. تو کہا اس وجہ سے ان کا دین ناقص ہو جاتا. تو کیا حکم دیا؟ کہ صدقہ کیا کرو کثرت کے ساتھ، اور حکم دیا کہ شکر گزاری اختیار کرو. یعنی حاصل کیا ہوا؟ شکر گزاری اختیار کرو. جب کوئی اچھائی دیکھو تو اس کو اچھا سمجھو، اور پوری زندگی کے اچھے رویے کو اور اچھے برتاؤ کو اور بہت سے سہولیات کے فراہم کیے جانے کو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اسی طرح سے مخلوق کا شکر، یعنی شوہر کی نسبت سے ملی ہے تو شوہر کا شکر ادا کرے، والد کی نسبت سے ملی ہے والد کا شکر ادا کرے، اور اسی طرح سے یعنی مرد و عورت دونوں کو شکر گزاری کی روش اختیار کرنی چاہیے. فرمایا ومن کفر، جو کوئی ناشکری کرے فإن اللہ غنی حمید، تو بے شک اللہ بڑا بے پرواہ قابل تعریف. غنی حمید یعنی اللہ کو تمہاری تعریف سے اور تمہارے شکر سے کوئی غرض نہیں ہے، اس کی کوئی حاجت تمہارے شکر سے نہیں جڑی ہوئی کہ وہ قابل تعریف تب ہوگا جب تم تعریف کرو گے، ایسا نہیں ہے. اور اس کا کوئی کام نکل جائے گا اور اس کی کوئی بات بن جائے گی کہ تم شکر گزاری کر لو اور اس کی تعریف کرو، نہیں. اب دیکھیے قرآن حکیم کی بلاغت کا اعجاز کہ لفظ غنی کے ساتھ جو ہے نا حمید آتا ہے، محمود نہیں آتا. محمود کے لیے کوئی حامد چاہیے، کوئی تعریف کرے تو پھر جس کی تعریف کی جائے وہ محمود ہوتا ہے. حمید وہ ہے جس کی آپ سے آپ تعریف ہوتی ہے، یعنی اس میں فاعل اور مفعول کی نسبت نہیں ہے، یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے کہ جس کے اندر وہ صفت پائی جاتی ہے. تو اللہ کی صفت یہاں پر حمید آئی ہے، یعنی آپ سے آپ وہ قابل تعریف ہے. کوئی تعریف کرے یا نہ کرے اس کی تعریف ہو رہی ہے آپ سے آپ، وہ ہے قابل تعریف. جب کوئی مخلوق نہیں تھی، کسی مخلوق کو اس نے پیدا نہیں کیا، تب بھی وہ حمید تھا. اور ساری مخلوقات پیدا ہو کر سارے اس کے تعریف کرنے والے ہو جائیں تب بھی اس کی تعریف میں کوئی اضافہ نہیں کیا، انہوں نے جو کیا اپنے لیے بہتر کیا. یہ ہے اس کی شان. تو غنی ہے، بے پرواہ ہے، قابل تعریف ہے. حمید ایسی ذات ہے جو آپ سے آپ قابل تعریف ہے. یہاں پر روک لیتے ہیں، ایک آیت ہم نے اگلے رکوع میں سے پڑھ لی انشاءاللہ. اسی طرح سے رک کر مکمل تفصیل جو دیکھ سکیں گے اس کے ذریعے سے جتنی اللہ نے توفیق دی اس طرح سے تفصیل سے پڑھیں گے. جلد بازی میں مکمل کرنا اس سے پھر بہت سے مضامین اور مباحث رہ جاتے ہیں، تو یہیں پر روکتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. دعا فرما لیجیے. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وقواتنا ما أحييتنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. بیماروں کے لیے دعا فرمائیے، اللہ سب کو صحت عطا فرمائے. اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم عالیہ بیمار ہیں، اسپتال میں داخل ہیں، اور حضرت کے لیے دعا فرمائیے. ہمارے سروں کا سایہ ہیں اور مسلمانان پاکستان کے لیے بہت بڑی ڈھارس ہیں اور علم کا ایک ستون ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے، ان کی صحت عطا فرمائے، کامل شفا عطا فرمائے، ان کی مرض کی حالت کو صحت کی حالت سے بدل دے، اور ان کا سایہ عاطفت مدت مدید تک مسلمانان پاکستان اور کل مسلمانان عالم کے سروں پر قائم اور دائم رکھے. اذهب الباس رب الناس، ان کی دعا فرمائیے اللہ نے صحت عطا فرمائے. اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما شفاء لا يغادر سقما. فصلی اللہ علی النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین یا رب العالمین.